اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہم اپنے چھٹے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں. آج کے ہمارے سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گفتگو کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کے علاوہ بعض مقامات پر آپ کی بعض ازواج مطہرات کا ذکر بھی کیا ہے. ان میں سے 3 ازواج کا ذکر 3 مختلف صورتوں میں کچھ خاص واقعات کے ضمن میں کیا گیا ہے، اور ان واقعات سے مقصود انسانیت کی تربیت کرنا اور ان کا تزکیہ کرنا ہے. تو ان 3 ازواج کو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے 3 مختلف سیشنز میں ڈسکس کریں گے، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. آج کا سیشن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے. آپ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، اور خطاب ام المومنین اور کنیت ام عبداللہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، اور ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اپنی بہن اسماء کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ اختیار فرمائی، اور ان کی یہ کنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. کنیت اس نام کو کہتے ہیں جو عربوں میں عمومی طور پر بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اکثر لوگ مرد بھی اور خواتین بھی اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہوتے تھے، اور بعض لوگ اپنے ناموں سے زیادہ مشہور ہوتے تھے. لیکن بہرحال کنیت رکھنا عربوں کا ایک رواج تھا، اور عموماً کنیت جو تھی وہ اولاد میں سے کسی کے مطابق رکھی جاتی تھی، بیٹا یا بیٹی کی نسبت سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کو کنیت کی خواہش تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ان کے بھانجے کی نسبت سے رکھی. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا،
जितनी अंति उम्मे अब्दुल्लाह फकान युकालु लहा उम्मु अब्दुल्लाहि हत्ता मातत वलम तलिद कत। मैं तुम्हारी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला रखता हूँ, तो उन्हें उनकी वफात तक उम्मे अब्दुल्ला कहा गया, हालांकि उन्होंने किसी को जन्म न दिया था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, जिनका असल नाम अब्दुल्ला था और वालिदा का नाम उम्मे रोमान था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सिलसिला नसब वालिद की तरफ से 7वीं पुश्त और वालिदा की तरफ से 11वीं या 12वीं पुश्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हजरत सिद्दीका की पैदाइश से 4 साल कबल हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम कबूल कर चुके थे, इसलिए हजरत आयशा ने आंख खोलते ही इस्लाम की रोशनी देखी। बहरहाल वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और उम्मे रोमान रजी अल्लाह ताला अन्हा की जेर तरबियत परवरिश पाने लगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से छोटी उम्र ही में निकाह किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने खुद हजरत आयशा से ये रिवायत बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, उरीतुकी फिल मनामी मर्रतैन अरा अन्नकी फी सरक़तिन मिन हरीर व युक़ालु हाज़िही इम्रअतुक फकशफ अन्हा फ़इज़ा हिय अंती फ़अक़ूलु इन यकु हाज़ा मिन इंदिल्लाहि युमदिह। मैंने ख्वाब में 2 मरतबा तुम्हें देखा। मैंने देखा कि तुम रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई हो और मुझे कहा गया कि ये आपकी बीवी हैं, सो पर्दा हटा कर देखिए। जब मैंने देखा तो वो तुम थी, तो मैंने कहा कि अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो ऐसा करके ही रहेगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंबिया के ख्वाब वही होते हैं, सच्चे होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से कबल बजरिया ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का इशारा दिया गया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके निकाह में आएंगी। तकरीबन 10 साल हज़रत आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं और ख़ुद साहिब कुरान से कुरान सुनती। जिस आयत का मतलब समझ में ना आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेती। इस तरह आपने कलाम इलाही की मार्फत हासिल की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारका सुने और दीन का फ़हम हासिल किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इल्म से मोहब्बत थी। वो तारीख़, अदब, तिब और अंसाब में भी काफ़ी महारत रखती थीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उम्मत मुस्लिमा पर यह बहुत बड़ा एहसान है कि उनके ज़रिए से दीन का एक बड़ा हिस्सा उम्मत को नसीब हुआ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 6ठा नंबर है और तकरीबन 2210 अहादीस उनसे मरवी हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफ़ज़्लु आयशा अला निसाई कफ़ज़्ल सरीदी अला साइरि ताम, और आयशा की फ़जीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे कि सुरीद की तमाम खानों पर, यानी उन्हें एक मुमताज़ मकाम हासिल है। इसी तरह एक और रिवायत जो जामे तिरमिज़ी में आई है उसे भी हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही ने बयान किया। वो कहते हैं,
ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما. ہم اصحاب رسول کے لیے جب بھی کبھی کسی بات میں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں پوچھتے تو ان کے ہاں اس کا علم پا لیتے. تو علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بہت ممتاز مقام تھا، اور عمر میں کم ہونے کے باوجود چونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئی تھی، آپ سے ڈائریکٹ سیکھنے کا موقع میسر آیا تھا، تو اس لیے آپ کی علمی قابلیت اور آپ کی علمی صلاحیت کے صحابہ بھی معترف تھے. حضرت عطا رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کانت عائشۃ افقہ الناس واعلم الناس واحسن الناس رأیا فی العامہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہ، تمام لوگوں سے بڑھ کر علم رکھنے والی، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عام معاملات میں اچھی رائے رکھنے والی تھی. تو یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں سیرت میں، کتب احادیث میں، تاریخ کی کتب میں، کہ جن میں حضرت عائشہ کی علمی قابلیت اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تمام مسلمان خواتین کے لیے بہترین مثال ہے کہ علم کے راستے کا سفر اختیار کرنا چاہیے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اس میں بہتر سے بہترین کی طرف جانا چاہیے، اور خصوصی طور پر دین کے علم کے حوالے سے کہ اس میں انسان اپنی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرے. علم کا یہ سفر کہیں رکنا نہیں چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ خود سیکھے بلکہ جو علم اللہ نے اسے دیا ہے اس کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے شمار فضائل اور خصائل ہیں جو مختلف کتب میں مطالعہ کیے جا سکتے ہیں. چونکہ ہمارا موضوع براہ راست قرآن مجید سے متعلق ہے تو ہم اس کی روشنی میں مزید دیکھیں گے کہ قرآن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کیا گفتگو فرمائی اور کیا نصیحتیں امت کو کی. مدینہ کے منافقین جو تھے وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. چنانچہ انہیں ایک موقع ہاتھ آ گیا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ بدکاری کی تہمت لگائی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ام المومنین کی برات میں آیات نازل فرمائی، اور ان آیات کا نزول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بلند مقام اور مرتبے کی علامت ہے. سورت نور کی یہ آیات نمبر 11 سے 20 تک ہیں، ان کو سنتے ہیں پھر ان پر بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین جاءوا بالإفک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ یہ طوفان گھڑ کر لائے تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق گناہ ہے، اور جس نے ان میں سے سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور دنیا اور آخرت میں اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس چرچا کرنے میں تم پر کوئی بڑی آفت آ پڑتی۔ جب تم اسے اپنی زبانوں سے نکالنے لگے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہنی شروع کر دی جس کا تمہیں علم بھی نہ تھا اور تم نے اسے ہلکی بات سمجھ کر لیا تھا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں تو اس کے بارے میں کلام کرنا بھی لائق نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دردناک سزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے، اور اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم بھی نہ بچتے، اور بے شک اللہ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے۔ یہ آیات مبارکہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 تا 20 ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے قرآن مجید میں ان آیات کو نازل فرمایا۔ یہ آیات جس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئیں اس کی تفصیلات احادیث کی کتب میں ملتی ہیں۔ میں اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آیات کو ہم اچھے سے سمجھ سکیں۔ اس حوالے سے جو تفصیلات
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی ملتی ہیں، وہ کچھ یوں ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرا ڈالتے، جس بیوی کے نام قرا نکلتا اسے آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ غزوہ بنو المستلق میں قرا میرے نام نکلا تو میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہوئے، واپسی کا سفر شروع کیا، تو ہم لوگ مدینہ سے ابھی کچھ دور تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ تو رات کے وقت میں آپ نے وہاں سے کوچ کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے باہر نکل گئی۔ جب رفع حاجت سے فارغ ہوئی اور لشکر کی طرف واپس آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ اظفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے واپس گئی اور ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں لشکر نے وہاں سے کوچ کر لیا اور میرا ہودج جس میں میں سوار ہوتی تھی اسے اٹھا کر اونٹ پر لاد دیا گیا۔ لادنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں اس میں موجود نہیں ہوں، کیونکہ اس زمانے میں ہلکی پھلکی تھی۔ بہرحال لشکر تو وہاں سے چلا گیا، لیکن مجھے بعد میں ہار مل گیا اور میں واپس اپنے ٹھکانے کی طرف آئی۔ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں اسی جگہ پر رک جاؤں، کیونکہ عموماً لشکر کے پیچھے کسی نہ کسی کو مقرر کیا جاتا ہے جو لشکر کی پیچھے رہنے والی چیزوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے چلتا ہے۔ تو میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے صفوان بن معطل السلمی کو مقرر کیا گیا تھا۔ وہ رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوئے ہوئے دیکھا تو میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچانا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کے اگلے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ آگے سے اونٹنی کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور تقریباً مہینہ بھر بیمار رہی۔ اس دوران مجھ پر تہمت لگا دی گئی اور لوگوں میں باتوں کا چرچا ہونے لگا، لیکن مجھے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ البتہ ایک بات سے مجھے کچھ شک سا پڑتا تھا، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہربانی عموماً بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس یہ تھا کہ آپ میرے پاس آتے تو سلام کہتے، پھر فرماتے کیا حال ہے اور چلے جاتے۔ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو میں کمزور ہو گئی تھی، اور اسی کمزوری میں ایک دن مناسع کی طرف گئی اور مستح کی والدہ بھی میرے ساتھ تھیں۔ ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم اپنے گھروں کے نزدیک بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ پرانے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں واپس آ رہی تھیں کہ مستح کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو وہ کہنے لگی مستح ہلاک ہو۔ تو میں نے انہیں روکا کہ آپ نے بری بات کہی، کیا آپ اس شخص کو ایسا کہہ رہی ہیں جو بدر میں شریک تھا؟ تو وہ کہنے لگی کیا تم نے نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو انہوں نے
तोहमत लगाने वाली बातें मुझसे बयान की। इससे मेरी बीमारी में मजीद इजाफा हो गया। जब मैं घर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सलाम करके पूछा, आप कैसी हो? तो मैंने कहा, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं वालिदैन के पास जाऊं? मेरा इरादा उस वक्त ये था कि उनसे मैं खबर की तहकीक करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दे दी। मैं अपने वालिदैन के पास आ गई तो मैंने अपनी वालिदा से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटी रंज ना करो, यानी मुझे तसल्ली दे दी। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, लोगों ने इसका चर्चा भी कर दिया। चुनाचे मैं सारी रात रोती रही। सुबह हो गई मगर मेरे आंसू थमते न थे, आंखों में नींद न थी। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो और उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया, क्योंकि अभी वही नहीं आ रही थी, उसके उतरने में देर थी और आप उनसे मशवरा करना चाहते थे। उसामा बिन जैद ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपकी अहलिया हैं और हम खैर के सिवा कुछ नहीं जानते। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आप पर कोई तंगी नहीं की और बेहतर ये है कि आप बरीरा से पूछें, वो आपको ठीक ठीक बता देंगी। चुनाचे आपने बरीरा को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने कोई ऐसी बात देखी है? बरीरा कहने लगी, अल्लाह की कसम, जिसने आपको हक के साथ भेजा, मैंने उसमें कोई बात नहीं देखी जिसे मैं उसका ऐब समझूं। ज्यादा से ज्यादा ये है कि वो 9 उम्र लड़की हैं, घर वालों का गुंदा हुआ आटा रखकर सो जाती हैं और बकरी आकर उसे खा जाती है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और अब्दुल्ला बिन उबई, जो मुनाफिकीन का सरदार था और जो इस तोहमत लगाने में पेश था, उसके खिलाफ सहाबा से मदद मांगी। आपने फरमाया, ए मुसलमानों के गिरोह, उस आदमी के खिलाफ कौन मेरी हिमायत करता है जिसकी तकलीफ मुझे मेरे घर वालों के हवाले से पहुंची है? अल्लाह की कसम, मैंने अपने अहले खाना में भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा और उन लोगों ने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया है जिसमें खैर के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा और वो मेरे घर कभी अकेला नहीं आया बल्कि मेरे साथ ही आता है। ये सुनकर अंसार के कबाइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिमायत का यकीन दिलाया, लेकिन उनके दरमियान कुछ बाहिमी झगड़ा भी पैदा हुआ उस वक्त। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खामोश करवाया और ठंडा किया, यहाँ तक कि वो भी खामोश हो गए और आप भी खामोश हो गए। हजरत आयशा कहती हैं कि मैं उस दिन भी रोती रही और मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। वालिद ने मुझे वापस घर जाने का हुक्म दिया और मैं घर चली गई। अगले दिन सुबह मेरे वालिदैन मेरे पास आ गए। मैं 2 रात और 1 दिन से मुसलसल रो रही थी। इस अरसे में मुझे नींद भी ना आती थी और ना आंसू थमते थे। वालिदैन को परेशानी थी कि रो रो कर मेरा कलेजा फट जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि मेरे वालिदैन मेरे पास बैठे थे और मैं रो रही थी कि एक अंसारी औरत ने अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने इजाजत दे दी तो वो भी मेरे साथ बैठकर रोने लगी। हम इस हाल में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। आपने सलाम किया और बैठ गए। आपने बैठकर फिर खुतबा दिया और फरमाया, ए आयशा, मुझे तुम्हारे बारे में ये और ये बात पहुंची है। अगर तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर बरी करेगा और अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह से माफी मांगो और तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करके तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो मेरे आंसू सूख गए, हत्ता कि मुझे उनका एक कतरा भी महसूस नहीं होता था। मैंने अपने वालिद से कहा कि जो बात रसूलुल्लाह ने कही है आप इसका जवाब दें। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं क्या जवाब दूं, मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूं। फिर मैंने अपनी वालिदा से कहा कि आप जवाब दें। उन्होंने भी यही कहा
کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہے اور وہ آپ کے دلوں میں جم گئی ہے اور آپ نے اسے سچ سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ کی مثال ایسے ہی سمجھتی ہوں جیسے یوسف کے والد نے کہا تھا، تو اچھا صبر ہے، یعنی صبر جمیل، اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں۔ پھر میں نے کروٹ بدل لی اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میری بے گناہی کی وجہ سے مجھے بری کریں گے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل کرنے والے ہیں جس کی تلاوت کی جائے گی، اور میرے دل میں تو میری شان اس سے کہیں کمتر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی بات فرمائیں گے۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں خواب دیکھیں گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے پاک قرار دیں گے۔ تو اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے نہ تھے، نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی، اور وحی کی شدت کی جو کیفیت تھی وہ آپ پر طاری ہونے لگی اور آپ سے موتیوں کی طرح پسینہ بہنے لگا، حالانکہ وہ سردی کا دن تھا۔ جب وہ حالت ختم ہوئی تو آپ خوش تھے اور مسکرا رہے تھے۔ پھر پہلی بات جو آپ نے کہی یہ تھی، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو، یعنی ان کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہ آپ کی طرف اٹھوں گی اور نہ ان کی طرف، میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ تو یہ تھا واقعے کا پس منظر، جس سے ہمیں یہ اچھے سے واضح ہو گیا کہ کیسے منافقین جو تھے انہوں نے ایک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی ہیں اور صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں، تو انہوں نے ان دونوں پر تہمت لگا دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کی۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو ادب سکھایا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کی شان میں جو کلمات منہ سے نکالے وہ ان کی شایان شان نہ تھے، کیونکہ جب منافقین نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تو 3 اہل ایمان افراد بھی ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ الزام لگانے میں حصہ لیا، تو خاص طور پر ان کو تنبیہ کی گئی، بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ کلام سنتے ہی اپنی شرعی ماں، یعنی وہ ام المومنین تھی، سب مومنوں کی مائیں تھی، ان کے ساتھ کم از کم وہ خیال کرتے جو اپنے نفسوں کے ساتھ کرتے۔ تو جب وہ اپنے آپ کو بھی ایسے کام کے لائق نہ پاتے تو ام المومنین کو تو اس سے بہت ہی اعلیٰ اور بالا جانتے۔ ابن کثیر مزید اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان عورت کی نسبت ایسی تہمت لگانا جرم عظیم ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، سمجھ لو کہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے رب کی غیرت اپنے نبی کی وجہ سے جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ خاتم الانبیاء کی زوجہ مطہرہ پاکیزہ ہے۔ ہر نبی کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اس بے حیائی سے دور رکھا ہے۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ تمام انبیاء سے افضل اور تمام اولاد آدم کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس میں آلودہ ہوتی؟
تو یہاں اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ وہ ایسے کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے میں کبھی بھی شامل نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے ذریعے سے اہل ایمان کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش کی۔ ان میں انہیں جو گائیڈنس دی گئی وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی شخص کسی گناہ میں حصہ لیتا ہے تو اسی کے برابر اسے اس کی سزا بھی ملتی ہے، یعنی سزا بمطابق جرم ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے اس گناہ کے کمانے میں حصہ لیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں، تو جس نے جتنی بدگمانی کی اور اس جھوٹ گھڑنے کو اور اس طوفان کو اٹھانے میں جتنا حصہ لیا، اسی قدر اس کے ذمے گناہ بھی لازم آ گیا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور جس شخص نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا، جیسے عبداللہ بن ابی جو تھا، تو اس کا معاملہ اسی حساب سے بدترین ہوگا۔ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور ساتھ اہل ایمان کو کیا گائیڈنس دی گئی کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب مومن مردوں اور مومن عورتوں نے ایسی بات سنی تھی تو وہ اچھا گمان کرتے برے گمان کے بجائے۔ اہل ایمان کے باہمی تعلق کے حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے کہ اہل ایمان کو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آپس میں اچھے گمان رکھنے چاہیے اور بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ کسی کے خلاف بلا تحقیق الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے حوالے سے مضبوطی کا باعث بننا چاہیے، نہ کہ کمزوری کا باعث۔ اور یہ واقعہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کسی بھی دوسرے کے اوپر کوئی بھی الزام لگا دینا، اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، اور تہمتیں لگانا اور بہتان لگانا اور جھوٹی افترا پردازیاں کرنا بہت ہی عام ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ الزام تراشی مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، بلکہ اس میں خواتین خود پیش ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت قبیح حرکت ہے، شریعت اسے بہت بری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اور جو لوگ اہل ایمان خواتین کے اوپر نازیبہ قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور ان کے اندر عیب جوئی کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خوبیوں کو چھپا کر ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے سب لوگوں کو ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا گمان بہترین عبادت ہے۔ سوچئے، کبھی ہم اس طرح نہیں سوچتے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کی عیب جوئی، جاسوسی اور حسد نہ کرو، نہ پیٹھ پیچھے باتیں کرو، نہ ہی دشمنی کرو۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ لیکن یہ کس قدر عام ہے کہ ایک شخص کوئی جھوٹی بات منہ سے نکالتا ہے اور دوسرا سننے والا اسے سچ سمجھ کر اپنے دل میں بدگمانی پال لیتا ہے، اور پھر وہ اس بدگمانی کی وجہ سے اس میں مزید جھوٹ ملا کر آگے بیان کرتا ہے، اور پھر وہ اس سے آگے اور پھر وہ اس سے آگے جاتی ہے بات۔ اور وہ شخص جس کے بارے میں یہ سارا گمان پھیلایا جا رہا ہوتا ہے،
اکثر اوقات اسے اس کا علم بھی نہیں ہوتا. وجہ یہ کہ اس نے وہ حرکت کی ہو وہ تو جانتا بھی نہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ تھا کہ وہ ایک بھولی بھالی مومنہ خاتون، نبی کی بیوی، جو جانتی ہی نہیں کہ کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور بات کہاں سے کہاں پہنچا دی گئی. لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہے، وہ رب تو واقف ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے انسانوں کی طرف سے انسانوں کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑھ کر کوئی اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی جو آنر پروٹیکشن کی، کیا اس سے بڑھ کر کوئی آنر پروٹیکشن ہو سکتی ہے؟ یا قرآن مجید کی یہ آیات اس چیز کی گواہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مومنہ عورت کی عزت کتنی اہم ہے، اس کا کتنا مقام ہے؟ آج ہم خواتین انسانوں سے اپنے لیے عزتیں طلب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اصل عزت دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ سب عزتوں کا مالک وہ ہے. ان العزت للہ جمیعا. تو اس لیے اگر آج کی عورت مومنہ بن کر رہے گی، اللہ کی بندی بن کر زندگی گزارے گی، تو پھر اگر اللہ کے دشمن یا اس کے دشمن اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہوگا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم مومنہ بنیں، پہلے ہم ان طریقوں کو اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمیں سکھائے گئے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی گفتگو جو تہمت کے علاوہ بھی کسی کے حوالے سے کی جائے، جیسے غیبت، چغلیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر معاشرے کے اندر ایک فساد کریٹ کیا گیا ہے، فساد موجود ہے، معمولی معمولی باتوں کو لے کر ان کو پھیلایا جاتا ہے، ان کی تشہیر کی جاتی ہے. ایسی سب چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کی موت ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ وہ توحید اور رسالت کی گواہی دینے والا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس بات کو پسند کرتا ہو جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو خواہش رکھتا ہے کہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو، تو وہ دو امور کی طرف توجہ کرے. پہلے اس کا ایمان درست ہو، توحید پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہو، اور دوسری اہم بات یہ کہ وہ لوگوں کے معاملے میں حسن ظن رکھے، وہ ان کے بارے میں پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کیا کوئی ہم میں سے اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی تذلیل اور تحقیر ہو، اس کی عزت اور ناموس کو اچھالا جائے؟ نہیں، کوئی نہیں پسند کرتا. تو جب ہم اپنے لیے نہیں پسند کر سکتے تو کسی اور کے لیے کیسے اس چیز کو پسند کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ان آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل کرنے کے بعد آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ اہل ایمان تشیع الفاحشہ، جو اہل ایمان کے درمیان فحش پھیلایا جاتا ہے، اور جو لوگ ایسا کرنے سے محبت کرتے ہیں انہیں عذاب علیم سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ڈرنا چاہیے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة واللہ يعلم وانتم لا تعلمون. بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش پھیلے،
بے حیائی کی باتوں کی تشہیر ہو، تو ان کو جان لینا چاہیے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی رسوائی سے بچ جائے گی، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایسا کرنے والے عموماً بے فکر ہو کر ایسا کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، تو جو دوسروں کو رسوا کریں گے اللہ انہیں بھی رسوا کرے گا۔ ہر جرم کے مطابق اس کی سزا ہوتی ہے، اور اگر کسی نے دنیا میں کسی کی رسوائی میں حصہ ڈالا ہے اور اس سے توبہ نہیں کی اور اس کو کوئی جرم نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے دنیا ہی میں رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے اپنے اہل ایمان، مسلمان، مومن بہن بھائیوں کی عزتوں کے حوالے سے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو کہ جھوٹ ہے، جو صرف سنی سنائی ہے، جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے، صرف ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے سے سن کر ہم تک پہنچی ہے۔ تو ہمیں اس طرز عمل کا ثبوت دینا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہماری زبانیں اسے لے کر آگے بیان کرنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ابھی تک اگر ہم سے کوئی کمیاں کوتاہی ہوتی رہی ہے تو ہمیں اس پر توبہ اور استغفار ابھی کر لینی چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو جن کے حق میں کیا ان سے معافی بھی مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کل ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچائے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا یہ واقعہ اور ان کی باقی زندگی بھی مختلف طریقوں سے ہمارے لیے بہت سے اسباق لیے ہوئے۔ مثلا سب سے پہلی بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں پیش آنے والا واقعہ عفق اگرچہ بظاہر تکلیف دہ تھا، مگر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکمل رہنمائی فراہم کر دی کہ اس طرح کے حالات میں اہل ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ہمارے معاشروں میں یہ مرض پوری طرح موجود ہے۔ دشمنیوں میں حد سے آگے بڑھ کر خواتین پر تہمت لگا دینا ایک عام سا فعل بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اس اخلاقی کمزوری کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ آیات مبارکہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی تصدیق کے طور پر نازل ہوئیں، آئندہ کے لیے پورے معاشرے کو ایک لائحہ عمل دے گئی ہیں۔ تہمت کی کڑی سزا مقرر کر دی گئی اور ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ بند کرنے کا انتظام کر دیا گیا۔ پھر یہ کہ حضرت عائشہ کی زندگی علم کے حصول اور اس کی نشر و اشاعت کے ضمن میں بھی بہترین نمونہ ہے۔ کم عمری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی وجہ سے انہیں آپ سے سیکھنے کے بہترین مواقع میسر آئے۔ تو شادی کے بعد کی زندگی سیکھنے اور سکھانے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ علم کا حصول فرض ہے، اس لیے جب اور جس طرح بھی موقع میسر ہو، علم کے سفر کو جاری رکھنا ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ پھر یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اعلیٰ معیار پر کھڑی نظر آتی ہیں، جن سے صحابہ بھی مستفید ہوئے۔ کم عمری کے باوجود جو شعور اور فہم اللہ نے انہیں دیا اس کا استعمال کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ خواتین اسلام کی سیرت میں ایسی اور بھی روشن مثالیں موجود ہیں جہاں خواتین نے اپنی تعلیمی قابلیت کو دیگر کاموں کے ساتھ بڑھایا اور دوسرے لوگوں کو خیر پہنچائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ کم عمری کا نکاح
ہر صورت میں پریشان کن نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کے مفید اور بہتر نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ شریعت کسی معاشرے کے لیے اسے لازم قرار نہیں دیتی کہ لازماً خواتین کی شادی چھوٹی عمر ہی میں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ ایسا کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سب ازواج جب آپ کے نکاح میں آئیں تو وہ عمر کے سنجیدہ دور میں تھیں، وہیں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی کم عمر خاتون سے بھی شادی کی۔ ان معاملات کو معاشرے میں افراد کی اپنی ذاتی صلاحیت، ان کے ماحول اور ان کی زندگی میں ترجیحات کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، تبھی ایک معتدل معاشرے کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ان معاملات میں بہت زیادہ سختی کا معاملہ کرنا یا ایک ہی طرح کے کسی رویے کے اوپر اصرار کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی صرف یہ کہنا کہ شادی کم عمری ہی میں ہونی چاہیے اور لازمی ہونی چاہیے، یا یہ کہنا کہ کم عمری میں شادی بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ دونوں ہی رویے شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔ ہمارے دین نے اس حوالے سے معاشروں کو معروف پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کر دیے ہیں۔ بس ان کی روشنی میں جب کسی مرد اور کسی عورت کے لیے نکاح کرنے کا وقت مناسب ہو اور اللہ کا حکم آ جائے تو اس وقت اسے اختیار کر لینا چاہیے، اور اس کے حوالے سے کسی کو بھی کسی دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یا لعنت ملامت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حوالے سے ہم سب کے لیے سیکھنے کی بہت سی چیزیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سنتے۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم
وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته